اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فآوا۔ برادران خاران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج گو کہ میسیج نہیں دیکھ سکا تھا مجلس کے حوالے سے، اور میں نے ابھی جب ہاشم صاحب نے مجلس کا ذکر کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آج بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ آیہ مجیدہ قرآن مجید کی علم یجد کا یتیمن فآوا، اس آیت کا اس گفتگو کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اس بی بی کو، اس خاتون کو، کہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر والد ماجدہ ہیں، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر زوجہ ہیں، وہاں پر ان کی مدح میں یہ آیت جو آتی ہے جہاں پر حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے مصداق ہے، وہیں پر بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بھی اسی آیت کی مصداق ہیں، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہا کہ اے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو پناہ دی، اگر فقط یہ فضیلت تھی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مانی جائے کہ فقط یہ فضیلت کہ جو قرآن نے ان کی پناہ کو اپنی پناہ کہا ہے، اے حبیب وہ وقت یاد کرو۔ دو شخصیات کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوا، وواجدہ کا عائلا فاغنا، اور یہاں پر علم یجد کا یتیما فآوا، کہ اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب آپ غنی نہیں تھے، ہم نے آپ کو دولت دے کر غنی کیا، اور وہ وقت کہ جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پناہ دی۔ اب تاریخ میں سب یہ مانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو دو بڑی شخصیات کی جنہوں نے پرورش کی، حضور کی تربیت کی، حضور کو پناہ دی، وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا تھی۔ جس گھر میں حضور کی تربیت ہو، جس گھر میں حضور کا پروان چڑھنا ہو، جس گھر میں حضور کا بچپن گزرے، چونکہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد المطلب کے بعد حضور کی کفالت کی، حضور کی پرورش حضرت ابو طالب کے ذمہ ہوئی، اور حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے حقیقی والدین بن کر، چونکہ حضور کے والد حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو حضور کی ولادت سے قبل انتقال ہو گیا تھا، اور بی بی آمنہ جو ہے وہ ولادت کے چند سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا اب حضور کو اگر پدری شفقت دی ہے تو حضرت ابو طالب نے دی ہے، اگر مامتا دی ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے دی۔ اب دیکھیے کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اس جوڑے کا کہ جس نے اس نبی کی پرورش کی ہے کہ جو نبی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص اعزاز اور ایک خاص عزت بی بی فاطمہ بنت اسد کے حصے میں دی، اور ایک تو یہ ہے کہ حضور کی پرورش انہوں نے کی، اور دوسری عزت جو ملی ہے وہ خود علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مادر گرامی ہونا ہے۔ اب دیکھیے کائنات میں وہ مستورات کی جن کا ذکر کیا جاتا ہے، کچھ چار بیویوں کا ذکر کل کیا تھا، دو مستورات وہ کہ جنہوں نے حضور کا فوراً ساتھ دیا جو ہی اعلان نبوت کیا گیا، دو بیویاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اظہار شفقت کیا، اظہار محبت کیا، اور ان کے ساتھ ہر وقت ہر لحظہ موجود رہیں۔ وہ دو خواتین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور بی بی فاطمہ بنت اسد تھی۔ سب نے اس پر، تمام سنی مورخین نے بھی اس کو لکھا ہے، اور شیعہ تو اس کو مانتے ہی مانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور حضرت خدیجہ دو پہلی خواتین تھیں جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام کو قبول کیا، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اسلام وہ قبول کرتے ہیں جو پہلے اسلام پر نہ ہوں، جو پہلے کفر پر ہوں، جن کی زندگی پہلے کفر پر گزری ہو اور پھر بعد میں وہ اسلام کو قبول کریں، ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے مشرک رہے ہوں، جو پہلے کافر رہے ہوں۔ یہ ہستیاں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے افراد اور یہ بنو ہاشم کے افراد کے جو دین ابراہیمی پر تھے، یہ کفر پر، یہ شرک پر تو تھے ہی نہیں۔ لہٰذا اعلان نبوت سے قبل بھی انہوں نے نہ کبھی کسی بت کی پوجا کی ہے، نہ کسی بت کے سامنے یہ جھکے ہیں، نہ کسی بت خانے میں جا کر انہوں نے عبادت کی ہے۔
تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اظہار اسلام کے لیے منتخب کیا. ان کا اسلام ظاہر ہوا، اسلام تو پہلے سے تھا. تو دو خواتین کی جنہوں نے اظہار اسلام کیا حضور کے اعلان نبوت کے بعد، ان میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ہیں، جن کی ولادت ہجرت سے تقریباً 55 سال قبل ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے وہ ہجرت کے چوتھے سال، حضور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو 4 سال بی بی مدینہ میں رہی. اور خود امیر المومنین جو تھے وہ جب لے کر گئے تھے، ہجرت جب ہوئی اور ہجرت میں حضور تو چلے گئے اور پیچھے کچھ مستورات جو رہ گئی تھی اور امانتیں خود دینی تھی، تو میں یہ مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ مکہ سے مدینہ ان کی ہجرت کیسے ہوئی. امیر المومنین نے جب تمام وہ امانتیں کہ جو حضور نے کہی تھی امیر المومنین کے ذمہ لگائی تھی کہ علی امانتیں دے کر آنا، اس کے بعد کچھ خواتین ایسی تھی، بی بی فاطمہ بنت اسد تھی، جناب فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا تھی، اور ایک اور بی بی فاطمہ بنت حارث کے نام سے تھی. یہ تینوں بیویاں امیر المومنین نے اپنے ساتھ ان کو لیا اور لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. تو یہ بی بی فاطمہ بنت اسد ساتھ موجود تھی، اور مدینہ جب یہ پہنچی تو 4 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. لیکن جو زندگی بی بی کی مکہ میں گزری، مدینہ میں تو کوئی زیادہ زندگی نہیں گزری، فقط 4 سال ہجرت کے بعد بی بی مدینہ میں رہی اور اس کے بعد انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن کی گئی. لیکن جو زندگی مکہ میں گزری وہ زندگی یقیناً غور طلب ہے. جس طرح سے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ابتدائی دور گزرا، ایک دور تو وہ تھا کہ جس دور میں خود امیر المؤمنین کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ اعزاز اس بی بی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ بیت اللہ میں کہ جو عبادت کی جگہ ہے، بیت اللہ کے جہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں، وہ بیت اللہ کے جس کا طواف کیا جاتا ہے، اس بیت اللہ میں اس بی بی کا ولادت کے لیے جانا، اپنے بچے کی پیدائش کے لیے جانا، یہ بہت بڑا اعجاز ہے. کل بھی آپ کی خدمت میں بی بی مریم کی فضیلت بیان کی تھی کہ ان 4 خواتین میں بی بی مریم بھی شامل ہے کہ جنت جن کی مشتاق ہے. لیکن بی بی مریم کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، نبی کی ماں ہیں، خود معصومہ ہیں، قرآن ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، انہیں جنت سے کھانا آیا کرتا تھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم کے جن کا بہت احترام ہے، حضرت مریم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بہت مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اور ان کی عصمت بھی واضح ہے، ان کی طہارت بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور ہم اس بات کے قائل ہیں. لیکن تمام تر فضائل کے باوجود، تمام تر خصوصیات کے باوجود، جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو بی بی مریم کو ایک پیغام دیا گیا اور کہا گیا کہ اے مریم، اس مقام سے تجھے نکلنا پڑے گا، چونکہ بیت المقدس میں موجود تھی، بیت المقدس میں عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے. تو حضرت مریم سے کہا گیا کہ حاذہ بیت العبادہ ولل بیت الولادہ، یہ مقام جو ہے یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے. لہٰذا اگر عیسیٰ کی پیدائش کا وقت ہے، عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہے، اس وقت حضرت عیسیٰ کی ولادت کے لیے تمہیں عبادت خانے کو چھوڑنا پڑے گا اور عبادت خانے سے باہر عیسیٰ کو جنم دینا پڑے گا. لہٰذا حضرت مریم کو کہ جو معصومہ بھی ہیں، جن کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، جن کے لیے جنت سے کھانے آیا کرتے تھے، جن کی طہارت، جن کی عصمت کے قصیدے قرآن میں موجود ہے، ولادت عیسیٰ کے وقت حضرت مریم کو عبادت خانے سے باہر بھیج دیا گیا. لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کا مقام و مرتبہ سمجھیے، امیر المومنین کی ولادت کا جب وقت آیا، عیسیٰ کی ماں کو عبادت خانے سے باہر بھیجا گیا اور علی ابن ابی طالب کی والد گرامی کو عبادت خانے میں بلایا گیا. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو گویا دعوت دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوگی. اور جب بی بی فاطمہ بنت اسد جاتی ہیں تو آپ یقیناً وہ سنتے ہیں اس بی بی کا مقام کتنا ہے، اس بی بی کے لیے کعبے نے کتنی تعظیم شو کی کہ کعبے کی دیوار شک ہوگی، اور وہ دیوار جو آج بھی موجود ہے. کبھی آپ نے اس بات پر غور کی ہے اور کبھی سوچا ہے کہ دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ بی بی فاطمہ بنت اسد جب اندر جانا چاہتی تھی، چونکہ حکم پروردگار یہ تھا کہ ولادت علی کی ہونی ہے اور ولادت جو ہے وہ کعبے کے اندر ہونی ہے. یہ اعتراض ایک کیے جاتے، اس اعتراض پہ بھی ذرا گفتگو ہو جائے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ عبادت کی غرض سے گئی تھی، وہ تو عبادت کے لیے گئی اور وہاں پر جو ہے وہ علی کی ولادت کا وقت آ گیا، لہٰذا وہ بچہ وہاں پر پیدا ہو گیا. ہم کہیں گے نہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد کو ولادت کے لیے ہی بلایا گیا تھا.
عبادت تو یقیناً وہ کرتی تھی اور کرتی رہتی تھی اور کعبے کا طواف بھی کرتی تھی، بیت اللہ میں عبادت کرتی تھی، وہ اپنی جگہ پر. لیکن اس حالت میں کہ جب ایک بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، ایک بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، این اس حالت میں کسی بی بی کو خاص مقصد کے لیے بلایا جاتا ہے، ورنہ تو مستورات اس وقت میں اپنے گھر میں رہتی ہیں. اس حالت میں کہ جس حالت میں بچے کی ولادت کا وقت ہو، کوئی مستور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی، چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اس کی پرائیویسی کا خیال ہوتا ہے. تو وہ بی بی ولادت کے لیے گھر سے باہر کیسے نکلی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا بی بی پر کہ یہ ولادت کا وقت ہے اور اس علی کی ولادت اس وقت کعبے میں ہونی ہے، لہٰذا آپ کو گھر سے میرے گھر میں آنا پڑے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی جب تشریف لے کر گئیں تو کعبے کی دیوار شک ہوئی، جو آج بھی آپ رکن یمانی کی زیارت کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دیوار شک ہوئی، اور بی بی اس دیوار سے بیت اللہ میں داخل ہوئی. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اس دروازے سے کیوں نہیں گئی؟ چونکہ ظاہر کعبے کے اندر جو ہے وہ بت تو رکھے تھے اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور بڑے بڑے جو اس وقت کے لوگ تھے وہ یقیناً اس زمانے میں شروع میں جب کہ علی بن ابی طالب کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بتوں کی پوجا تو ہوتی تھی. فتح مکہ کے بعد علی بن ابی طالب نے بت گرائے، لہٰذا وہ بت جو اندر رکھے تھے تو لوگ بتوں کی پوجا کے لیے جاتے تھے، لہٰذا وہ تالا بھی کھولا جاتا تھا اور وہ دروازہ بھی کھلتا تھا. تو دروازہ کیوں نہیں کھلوایا گیا؟ بی بی اگر اندر جانا ہی چاہتی تھی کسی اور مقصد کے لیے تو دروازے کے ذریعے کیوں نہیں گئی؟ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دروازے سے وہ جاتے تھے جو دروازے سے گردنیں جھکا لیتے تھے، دروازے کے ذریعے وہ جاتے تھے جو بتوں کی پوجا کے لیے جاتے تھے. علی ابن ابی طالب کی چونکہ ولادت ہونا تھی اور علی بت شکن تھے، علی نے بتوں کو توڑنا تھا، لہٰذا اللہ نے یہ مناسب سمجھا کہ علی اس دروازے سے نہ جائیں جس دروازے سے بت اندر لائے گئے اور رکھے گئے، علی اس دروازے سے اندر نہ جائیں جس دروازے سے بت کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے داخل ہوتے ہیں. لہٰذا علی ابن ابی طالب کے لیے اللہ نے دیوار میں در بنا دیا، اور اس دیوار کا مسکرانا گویا بی بی فاطمہ بنت اسد کو اندر بلا رہا تھا کہ اے بی بی آپ اندر آئیے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے، آپ کا شرف یہ ہے کہ ساری دنیا اس دروازے سے اندر آتی ہے، اور جو دروازے سے اندر آتے ہیں وہ بت پوجنے والے ہیں، یہ بتوں کو توڑنے والا ہے، لہٰذا اس کے لیے نیا دروازہ بنے گا، اس کے لیے نیا در بنے گا. اور گویا دیوار کو شک کیا گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے لیے. اب یہ امیر المومنین کی تو ولادت ہوئی نہیں ہے، ظاہراً یہ شرف بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا بھی ہے کہ ان کے لیے دیوار شک ہو گئی، دیوار گویا مسکرا پڑی، اور بی بی اس دروازے سے جو بنا دیوار میں وہ جو دیوار کے اندر دراڑ آئی، بی بی اندر داخل ہوں گی. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی 3 دن تک اندر رہی ہیں. اب ایک چیز میں آپ کی خدمات میں اگر عرض کروں اور آپ اس پر تھوڑا سا غور کر لیں اور توجہ کر لیں، ایک چیز انسان کو جو ہے وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن تک بی بی اندر رہی ہیں، یقیناً کھانا پینا بھی رہا ہوگا، 3 دن تک بندہ جو ہے وہ کس طرح بھوکا اور پیاسا اندر رہا ہوگا. بی بی فاطمہ بنت اسد جب کعبے میں رہی تو ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ جنت سے کھانے آتے رہے اور بی بی ان کھانوں سے محظوظ ہوتی رہی. لیکن ایک چیز اگر آپ اس پر غور کریں کہ 3 دن تک بی بی، کوئی روایت ایسی نہیں کہتی، کوئی تاریخ ایسی نہیں کہتی، اور کوئی مصنف مورخ یہ بات نہیں لکھتا کہ بی بی 3 دنوں میں کسی مقصد کے لیے، رفع حاجت کے لیے یا کسی دیگر ضرورت کے تحت بی بی اس بیت اللہ سے باہر نکلی ہوں. کوئی مصنف یہ نہیں لکھتا، ہر ایک نے یہ لکھا ہے، مورخین سب نے یہ لکھا ہے کہ بی بی اندر گئیں، سب نے جاتے دیکھا، اور 3 دن کے بعد جب بی بی باہر آئیں تو ایک بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا. اب ایک چیز جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن تک بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا بیت اللہ کے اندر رہنا، بیت اللہ میں جنت کے کھانوں کا آنا، اور کسی رفع حاجت کے لیے بھی بیت اللہ سے باہر نہ نکلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اوروں کی ولادتیں اور ہوتی ہیں، اوروں کے حالات اور ہوتے ہیں، اوروں کی ضروریات اور ہوتی ہیں. یہ جو خانوادہ تھا، یہ جو عصمت و طہارت کا خاندان تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا ہے. گو کہ بی بی ظاہراً معصومہ نہیں ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا چہاردہ معصومین میں ہیں، لیکن اس بی بی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام وہ دیا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں جہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس جگہ پر عبادت نہیں ہو سکتی ہے، وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے. علی ابن ابی طالب کی عصمت تو اپنی جگہ پر، وہ تو عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، وہ تو عظیم عصمت کے مالک ہیں، لیکن اس بی بی کا بھی مقام سمجھیے کہ جس مقام پر یہ بی
بی بی علی ابن ابی طالب کو ولادت کے لیے لے کر جاتی ہیں، اس مقام کی عزت و عظمت آپ سب کے سامنے ہے، بیت اللہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اب اس بی بی کو جنت سے کھانے بھی آتے رہے، بی بی جنت کے کھانے کھاتی بھی رہی، اور کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ کسی رفع حاجت کے لیے بی بی نکلی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی دیگر خواتین کی حالتیں اور ہوتی ہیں، دیگر خواتین کی ضروریات اور ہوتی ہیں، یہ بی بی گو کے مقام عصمت پر نہیں ہے، باوجود اس کے یہ اس مقام عصمت کے قریب ترین مقام پر ہے، گویا تالی تلو المعصوم ہے یہ بی بی، کہ جو ان تمام ضروریات سے اللہ نے انہیں بھی اسی طرح پاک رکھا تھا جس طرح کہ ایک معصوم یا معصومہ کو اللہ پاک رکھتا ہے۔ 3 دن یہ بی بی کعبے سے باہر نہیں آئی، کھانا بھی آتا رہا، پانی بھی پیتی رہی۔ سوال پیدا ہوتا ہے جو مشروب ہے 3 دن تک ایک خاتون جو ہے وہ بغیر کھانے پینے کے اور ضروریات کی کس طرح رہی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں بھی وہ مقام دیا تھا، یطہرکم تطہیرا کی مصداق تھی یہ بی بی بھی، یہ بی بی بھی اسی مقام عصمت و طہارت پر تھی، گو کہ چہاردہ معصومین میں نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اس مقام پر تھی کہ جو مقام یطہرکم تطہیرا ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ بی بی علی ابن ابی طالب کی والدہ ہیں۔ 4 بچے اللہ نے، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب بی بی فاطمہ بنت اسد کو دیے تھے، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت طالب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ 4 بیٹے اللہ نے دیے، اور ہر بیٹا اپنے مقام پر ہے، بی بی کی اپنی فضیلت تو اپنے مقام پر، لیکن اللہ نے جو فرزند دیے ہیں وہ فرزند اتنی عزتوں اتنی عظمتوں کے مالک ہیں، جس بی بی کے بچے اتنے ہو کہ حضرت جعفر جو ہیں وہ خود شہید ہیں اور اللہ نے انہیں پر دیے ہیں اور وہ پرواز کر رہے ہیں، وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ حضرت عقیل کی جن کی اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہے، حضرت طالب ان کی اپنی بڑی خدمات ہیں، حضرت ابو طالب کی جو کنیت ہے وہ خود حضرت طالب کے نام پہ، اور سب سے بڑھ کر علی ابن ابی طالب جو گھر میں چوتھے نمبر پر ہے، اس بی بی کی چوتھی اولاد ہے، اس بی بی کے چوتھے بیٹے ہیں، لیکن بیٹا اللہ نے وہ عطا کیا اس بی بی کو کہ جو بیٹا خود جنت کے تقسیم کرنے والا ہے، قسیم النار والجنہ ہے، تو اس بی بی کا جس کا بیٹا اس قابل ہو کہ جو جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہو، جو لوگوں میں جنت اور جہنم کی ٹکٹیں بانٹنے والا ہو، اور جنت اور جہنم جو تقسیم ہوگی وہ ولایت علی ابن ابی طالب پر ہوگی۔ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ علی جو قسیم النار والجنہ ہے تو یہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو اس پر حضور کی یہ حدیث ہے کہ اے علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے، لہٰذا کوئی منافق اور کوئی کافر جنت میں جائے گا نہیں، اور علی سے محبت رکھنے والا کوئی جہنم میں جائے گا نہیں، لہٰذا علی نے خود جنت اور جہنم کو تقسیم کر دیا کہ مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے اور مجھ سے بغض رکھنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو جس کے محب جنت میں جائیں گے اس کی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ ہر آدمی کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ تو جو جنت کا خود مالک ہو، جو جنت کے تقسیم کرنے والا ہو، جس کے پوتے جوانان جنت کے سردار ہوں، جس کی بہو خواتین جنت کی سردار ہو، اور جس کا بیٹا جنت کے تقسیم کرنے والا ہو، اس بی بی کا مقام کیا ہوگا؟ اس بی بی کی عزت اور اس بی بی کا شرف کتنا زیادہ ہوگا؟ علی ابن ابی طالب کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس بی بی نے علی ابن ابی طالب کو جب اپنی گود میں لیا، اور 3 دن کے بعد بیت اللہ سے جب باہر آئیں اور حضور تشریف لائے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس بی بی نے دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب کو حضور کے ہاتھوں پر رکھا۔ بی بی کا ایمان دیکھیے، رسالت پر عقیدہ دیکھیے، یقین دیکھیے کہ علی ابن ابی طالب کو سب سے پہلے پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر رکھا، اور 3 جملے کہ یا رسول اللہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ رویا نہیں ہے، بتائیے اس کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو غذا چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ کسی غذا کا تقاضا نہیں کر رہا، یہ بچہ جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے جو ہے وہ بتا نہیں رہا، اس بچے کو بھوک جو ہے وہ لگی ہے یا نہیں لگی، بچے نے کوئی ظاہر نہیں کیا۔ اور تیسری بات جو اس بی بی نے کہی وہ یہ کہ یا رسول اللہ، بچہ جو ہے وہ آنکھیں کھولتا ہے، اس بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ تو پیغمبر اکرم نے بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو 3 جواب دیے تھے، کہا اے والد گرامی، ماں کے نام سے یاد کرتے تھے اور پکارتے تھے، فرمایا کہ اے والد گرامی،
جو بچے روتے ہیں وہ اور ہیں، یہ چونکہ رلانے والا ہے، یہ رونے والا نہیں ہے، یہ تو دشمنوں کی چیخیں نکلوانے والا ہے، یہ تو بڑے بڑوں کو رلانے والا ہے، کسی کو میدان میں رلائے گا، کسی کو غار میں رلائے گا، کسی کو مسجد میں رلائے گا، کسی کو کسی اور جگہ رلائے گا، یہ تو رلانے والا ہے۔ جو رلانے والا ہے وہ کیسے روئے گا؟ علی ابن ابی طالب کو وہ اعزاز حاصل ہوا کہ پیغمبر کے جب ہاتھوں پر آئے۔ دوسری چیز کہا مادر گرامی آپ نے کہا کہ علی نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، علی چونکہ میرے مددگار بن کے آئے ہیں، علی چونکہ میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، علی چونکہ میرے ناصر بن کے آئے ہیں، علی چونکہ میرے لیے آئے ہیں، لہٰذا جو جس کے لیے آتا ہے اس کا خرچ پانی، اس کا کھانا پینا اس کے ذمہ ہوتا ہے، لہٰذا علی کی ولادت جب ہوئی ہے لہٰذا علی کی غذا میرے ذمہ ہے۔ پیغمبر نے اپنا لعاب دہن امیر المومنین کو دیا، اور پہلی غذا جو علی ابن ابی طالب کی بنی وہ لعاب رسول اللہ تھا۔ اور تیسری چیز کہا ہے مادر گرامی آپ نے کہا کہ علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب بت خانے میں علی کیسے آنکھیں کھول لیتے؟ بت خانے میں تو بت پڑے تھے۔ علی ابن ابی طالب کو جب پیغمبر نے ہاتھوں پر لیا، سب سے پہلے بھائی نے بھائی کی زیارت کی، علی کی آنکھیں کھلی، چہرے رسالت کی زیارت ہوئی۔ علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلی زیارت پیغمبر اکرم کی، اور یہ جو لقب آپ سنتے ہیں کہ کرم اللہ وجہہ، علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ علی ابن ابی طالب کبھی بتوں کو جھکے نہیں، کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ بڑے بڑے جو بعد میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے، بڑے بڑے جو بعد میں اسلام کے نمبردار بنے، بڑے بڑے جنہوں نے بعد میں اسلام کے لیے بڑے مارکے مارے اور بہت کچھ کیا، وہ تھے جن کے کم از کم 40 سال بتوں کے سامنے وہ جھکتے رہے، بتوں کے سامنے ان کی پیشانیاں جھکتی رہی، وہ بتوں سے مانگتے رہے اور بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ علی ابن ابی طالب کو شیعہ ہو یا سنی، بریلوی ہو یا وہابی، دیوبندی ہو یا چکڑالوی، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ شریف ہیں، وہ ہیں کہ علی کے چہرے نے کبھی بتوں کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا، علی کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ علی بتوں کے سامنے جھکے نہیں، کرم اللہ وجہ ہیں، اور دوسری اس کی وجہ یہ کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے نے سب سے پہلے جو زیارت کی وہ چہرے رسالت تھی، وہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گویا علی ابن ابی طالب یہ کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ وہ علی جو بت شکن ہے، وہ علی جو بتوں کو توڑنے والا ہے، وہ علی جو بتوں کو پاش پاش کرنے والا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کی آنکھیں کھلیں اور سب سے پہلی نظر علی کی بتوں پر پڑے؟ گویا اس بی بی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پر علی ابن ابی طالب کی صورت میں عظیم فرزند عطا کیا کہ خود علی کی جنت اس بی بی کے قدموں کے نیچے ہے، وہاں پر جو دوسری فضیلت ملی وہ یہ کہ وَوَاجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب جب تم یتیم تھے ہم نے تمہاری پرورش کی۔ اب سب نے یہ لکھا کہ حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اکرم کے مربی بنے، پیغمبر اکرم کی تربیت کی، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، وہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ جنہوں نے کائنات کو ہدایت دینی ہے، وہ جنہوں نے کائنات کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں دکھانی ہے، وہ کہ جنہوں نے کائنات کو نجات دلانی ہے، ان کی تربیت جس گھرانے میں ہو رہی ہے وہ گھرانہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایک طرف بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، ایک طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اب دیکھیے چونکہ ماحول کا انسان کی زندگی میں بڑا اہم جو ہے وہ دخل ہوتا ہے اور بڑا اہم اثر ہوتا ہے، ماحول سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک ایسے گھر میں پرورش کرانا کہ جس گھر میں حضرت ابو طالب ہو اور بی بی فاطمہ بنت اسد ہو، خدا نے اس گھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرانا چاہیے۔ حالانکہ خدا چاہتا، خدا کی حکمت، خدا کی مصلحت ہوتی کسی اور گھر میں بھی تربیت ہو سکتی تھی۔ اب ایمان حضرت ابو طالب اور ایمان حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ دیکھیے کہ ایمان کی کس بلندی پر تھے، ایمان کے کس محکم اور مستحکم درجے پر تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی پرورش، اپنے حبیب کی تربیت، اپنے حبیب کا پروان چڑھانا، اپنے حبیب کا بچپن اس گھرانے میں اور اس صحن میں اور اس گھر میں کرانا چاہا جو گھر حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کا آنگن ہے، وہ گھر کے جہاں پر حضرت ابو طالب باپ کی صورت میں موجود ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد ماں کی صورت میں موجود ہے، اور انہوں نے ماں اور باپ بن کر پیغمبر اکرم کی تربیت کی ہے، اور پیغمبر اکرم اس ماحول میں پروان چڑھے ہیں، وہ کہ جو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کامل کرنے کے لیے آیا ہوں، اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، لہٰذا وہ اخلاق
چونکہ بچہ جس گھر میں پرورش پاتا ہے گھر کے اخلاق گھر کے ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اب حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کا وہ ماحول دیکھیے کہ جس گھر کے ماحول میں وہ پروان چڑھ رہا ہے جس نے دنیا کو اخلاق سکھانا ہے, جس نے دنیا کی تربیت کرنی ہے, جس نے دنیا کو توحید سکھانی ہے, جس نے دنیا کو انسانیت سکھانی ہے, وہ ان شخصیات کو دیکھ دیکھ کر جوان ہو رہا ہے. وہ اللہ کا نبی, وہ اللہ کا رسول, وہ نجات دہندہ اس گھر میں پروان چڑھ رہا ہے اور اس گھر میں اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد کے زیر سایہ پیغمبر اکرم کی تربیت ہوتی ہے. پیغمبر اکرم بی بی کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں اور بی بی کے ہاتھ کے بنے کھانے کھاتے ہیں. بی بی کے گھر میں پیغمبر اکرم کا بچپن گزرتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے اگر فقط یہ دیکھ لیا جائے کہ اس بی بی نے ماں بن کر پیغمبر اکرم کو پالا ہے. پیغمبر اکرم کی مربیہ ہیں یہ بی بی. جہاں حضرت ابو طالب کا کردار ہے, حضرت ابو طالب نے جہاں پر دشمنوں سے بچایا, حضرت ابو طالب نے جہاں پر باہر کی زندگی میں پیغمبر اکرم کی مدد کی ہے, وہاں پر شادی سے قبل بی بی فاطمہ بنت اسد تھی کہ جو ہم غم گسار تھیں, جو پیغمبر اکرم کے ساتھ موجود تھیں, جو پیغمبر اکرم کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتی تھی. شادی کے بعد یقیناً حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ خدیجہ نے میری اس طریقے سے مدد کی. اور جب حضرت خدیجہ کی مجلس ہوگی تو اس میں ہم عرض کریں گے کہ بی بی خدیجہ کا کردار کیا رہا ہے. لیکن شادی سے قبل پیغمبر اکرم کی 25 سال کی جو زندگی گزری ہے اور وہ زندگی جو بی بی کے زیر سایہ گزری ہے مکہ المکرمہ کے اندر, اور پھر ہجرت کر کے جب آتے ہیں, اور پیغمبر کو بی بی کے ساتھ کتنا پیار تھا. بی بی نے تو یقیناً اپنا بیٹا بن کر پالا ہے. بی بی نے, اور بعد میں علی بن ابی طالب کو حضور نے اسی طرح اپنا بیٹا بنا کر پالا جس طرح کہ ابو طالب کے گھر میں پیغمبر اکرم کو پالا گیا. تو اس بی بی نے اپنی حقیقی ماں کی طرح پالا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور بی بی آمنہ کی کمی تک محسوس نہیں ہونے دی. اور حضور کو بھی اتنی محبت تھی, اتنا پیار تھا اس بی بی کے ساتھ کہ جب علی بن ابی طالب آئے تھے اور آ کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ اے رسول اللہ میری والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے, تو حضور غم گسار ہوئے, حضور نے گریہ کیا, حضور کی آنکھوں میں اشک آ گئے تھے اور کہا تھا کہ آج گویا میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں, اے علی جاؤ اور جا کر انتظام و انصرام کرو. اور جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تھا تو پیغمبر اکرم کو اتنا پیار تھا اس بی بی کے ساتھ کہ پیغمبر اکرم نے اپنا لباس کفن کے طور پر دیا. اللہ اکبر, اپنا پیراہن بی بی کو کفن کے طور پر دیا, اور خود اس قبر میں پیغمبر اکرم لیٹ گئے تھے جس قبر میں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو دفن کیا جانا تھا. خود لیٹے اس قبر میں, اور لیٹنے کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد کو وہاں پر دفن کیا گیا. اور جب تلقین پڑھی گئی تو جب پوچھا گیا کہ من ربوں کے ومن نبیوں کے وما کتابوں کے, اور پوچھتے گئے ملائکہ اور پوچھتے گئے, پیغمبر قبر پر موجود تھے اور سب سن رہے تھے. اور جب پوچھا گیا کہ من اماموں کے, اے بی بی بتاؤ امام کون ہے, تو پیغمبر اکرم نے اوپر سے کہا تھا کہ ابن کہہ دیجئے آپ کا بیٹا علی ابن ابی طالب آپ کا امام ہے. گویا حضور نے حقیقی بیٹے کی طرح رحمت للعالمین نے اپنی والدہ گرامی کے ساتھ زندگی بھر اس طرح سے گزارا کہ جس طرح ایک بیٹا, حقیقی بیٹا جو ہے وہ اپنی طرف سے کردار ادا کرتا ہے. اپنا لباس کفن کے طور پر دیا, قبر میں خود لیٹے اور دعائے رحمت کی, دعائے مغفرت کی, اور اس ماں کے لیے دعا کی کہ جو آج دنیا سے چلی گئی تھی. یقیناً جہاں پر علی ابن ابی طالب یتیم ہو رہے تھے, یقیناً جہاں پر علی ابن ابی طالب کے سر سے سائے مادری جا رہا تھا, جہاں پر علی کے سر سے سائے شفقت جا رہا تھا, وہاں پر حضور آج ایک مرتبہ پھر یتیم ہو رہے تھے. ایک دفعہ تو جب حضرت آمنہ کا سایہ سر سے اٹھا تب یتیم ہوئے, اور دوسری دفعہ آج کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا دنیا سے انتقال ہوا, جب دنیا سے بی بی رخصت ہوئی 4 ہجری میں مدینہ ہجرت کے بعد, جب یہ بی بی دنیا سے جا رہی تھی, گویا حضور آج پھر ایک مرتبہ یتیم ہو رہے تھے. لیکن عزادارو, ایک جملہ جو تاریخ میں نے پڑھا ہے, اس بی بی کی ایک مصیبت, 2 بیویاں کائنات میں ایسی ہیں جن کے دکھ بہت زیادہ ہیں. وہ بیویاں جنت میں بھی گریہ کرتی ہیں, وہ بیویاں جنت میں بھی اداس رہتی ہیں. ایک بی بی فاطمہ بنت اسد ہیں,
اور ایک بی بی فاطمہ بنت محمد ہیں۔ یہ دو فاطمہ ایسی ہیں کہ جو جنت میں بھی اداس رہتی ہیں، جو جنت میں بھی گری اور ماتم میں مصروف رہتی ہیں۔ اور ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو یہ دونوں بیویاں آئیں گی، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی آئے گی، بی بی فاطمہ بنت محمد بھی آئے گی، اور جب مہدی دوراں کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے یہ بیویاں آئیں گی اور دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بچہ ہوگا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پر حضرت محسن کا جنازہ ہوگا اور بی بی فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں پر علی اصغر کا جنازہ ہوگا۔ دونوں بیویوں نے اپنے پوتوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد جب نگاہ کرے گی امام مہدی کے چہرے پر، بی بی فاطمہ بنت محمد جب دیکھے گی اپنے بیٹے کو کعبے کے ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، دونوں بیویاں کہیں گی اے ہمارے لال، اے ہمارے فرزند، اے مہدی دوراں، اے عسکری کے لال، اے نرجس کے لال، ہم اس انتظار میں تھے کب تمہارا ظہور ہو اور کب تم ظاہر ہو اور ان ظالموں سے بدلہ لو۔ بی بی فاطمہ بنت اسد کہے گی اے مہدی اب مجھے بتا میرے محسن کا کیا قصور تھا اور میرے محسن کو شہید کیا گیا۔ بی بی فاطمہ بنت محمد کہے گی مہدی بیٹا میرے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے اور جسے پیاسا اور بھوکا شہید کیا گیا، محسن کا بدلہ بھی آپ نے لینا ہے، قاسم اور علی اصغر کا بدلہ بھی آپ نے لینا ہے۔ عزادارو یہ بیویاں آ کر حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت محسن، حضرت علی اصغر کے بدلے کا حضرت مہدی سے کہیں گی خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ بے کہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ خدایا حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت اور برکت کا واسطہ خدایا ہم سب کی زندگیوں میں نورانیت اور برکت کو جاری و ساری کر دے۔ خدایا اس ماہ رمضان میں ہم سب کو تبدیل کر دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آ۔ خدایا ہمارے صغیر و کبیرہ گزشتہ گناہوں کو درگزر فرما۔ خداوند متعال آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، مقروض مومنین کے قرض ادا فرما، تنگ دست مومنین کو رزق حلال نصیب فرما، کورونا کی وجہ سے جو مریض ہیں شفا یاب فرما، جو دنیا سے چلے گئے درجات متعالی فرما۔ استغفار گروپ کے جتنے بھی مومنین ہیں پروردگار اس کے منتظمین ہیں، اس کے سامعین ہیں، اس کے ناظرین ہیں، خداوند متعال سب کے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ بزرگ خرد بہنیں بھائی اپنے اپنے گھروں میں جو استغفار گروپ میں شامل ہیں اور جو یہ پروگرام زوم پر اور لائیو دیکھ رہے ہیں، خدایا سب کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، سب کے بحق محمد و آل محمد صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے مرحومین کو جوار ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں جگہ نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہم سب کے دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم فرما اور ہم سب کے دلوں میں آل محمد کی محبت، آخرت کی محبت، آل محمد اور خدا کی محبت، خدا کے انبیاء کی محبت کو جاری و ساری فرما۔ خدایا ہمیں عزادار بنا، ہمیں ماتم دار بنا، ہمیں نوح خان بنا، خدایا ہمیں نمازی بنا، ہمیں روزہ دار بنا، ہمیں خمس و زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا، ہمیں حج اور زیارت کرنے والا بنا، خدایا ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا، ہمیں اپنا مطیع بنا، ہمیں باغی نہ بنانا، خدایا ہمیں سرکش نہ بنانا۔ خدایا ہم گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں، ہماری زندگیاں گناہوں سے بھر چکی ہیں، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کے اپنی رحمتیں اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ استغفار گروپ کے جتنے بھی پروگرامز کے سپانسرز ہیں خداوند متعال ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، خدایا ان کا خرچ اخراجات صدقہ و خیرات خمس و زکوٰۃ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہو خدایا، جب جان جائے، جب روح نکلے، جب آخری دم نکلے، خدایا آل محمد کی محبت پر ہو، خدایا ہماری زبانوں پر ذکر محمد و آل محمد ہو۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔